اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرت گرامی، ایام فاطمیہ کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوا چاہتے ہیں اور حق بنتا ہے کہ چند منٹ ہی صحیح مکتب کے اصولوں پر گفتگو کی جائے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ ہم رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے اتنا زیادہ خیال کیوں کرتے ہیں، احساس کیوں کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ان کے غم میں غم مناتے ہیں. اس سے کہ بعض مرتبہ جملہ میرا شاید درست نہ ہو، لیکن بعض مرتبہ جذباتی گفتگو میں اصولی چیزیں رہ جاتی ہیں. جذباتی گفتگو غلط نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں. اصولی گفتگو اصل ہے جس کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہوتا ہے. اور آج میں اسی اصولی گفتگو کو چند منٹ میں ایک نتیجے تک پہنچاتے ہوئے اور ایام فاطمیہ کی اہمیت کی طرف توجہ دلاؤں گا. حضرت گرامی، دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اور شریعت اللہ کی طرف سے حضور اکرم نے ہمیں بتا دیا، اور اس کے بعد شریعت کی حفاظت اور شریعت سے متعلق رہنمائی کے لیے 12 امام نومینیٹ فرما دیے. اس میں کسی قسم کی کوئی دو بات نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، اور اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. اب جب ہم نے کہا کہ شریعت اور دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر اب اس میں جو چیز بھی ہم لیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچے، اور جس چیز سے بھی ہم رکیں وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منع کی گئی ہو. یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو رسول اکرم دیں وہ تم لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ. اب اس جو میں کائنات کی ہر چیز شامل ہے. جو دے وہ تم لے لو، جس سے روکے تم رک جاؤ. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ رسول اکرم نے رسول ہونے کی حیثیت سے دیا ہے، بیان کیا ہے، کہا ہے تو ہم لے لیتے ہیں، اور یہ چیز حضور اکرم نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہا ہے تو ہم اس بارے میں اپنا اختیار رکھتے نہیں. حضرت وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے ہوا و ہوس سے کوئی بات نہیں کرتے. یہ صرف وحی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور ہر بات رسول اکرم کی اذن الہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. اس لیے نہ
रसूल अकरम के सिलसिले में कोई चीज़ हम अपनी तरफ से कम कर सकते हैं, ना ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक मजलिस में गुफ्तगू करते हुए बात अर्ज़ की थी, नुक्ता मुनासिब अर्ज़ करता चलूँ। मेरी तबीयत रात 2 बजे ख़राब हो और मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं कि मेरी तबीयत ख़राब है, वो कहे फ़लाँ फ़लाँ दवा ले लो। मैं कहूँ डॉक्टर साहब वो नुस्खा, स्टैम्प, वो सब लगा के आप देंगे तो कबूल होगा, वरना कबूल नहीं है। तो कहेंगे मौलाना आपकी मर्ज़ी, आपको सुनना है सुने, नहीं सुनना है नहीं सुना है। जब आपने मुझे फ़ोन किया है तो इसीलिए फ़ोन किया है ना कि आप मुझसे पूछ लें जो हल है। वो नुस्खा और स्टैम्प तो एक रस्मी चीज़ है, ज़रूरत होगी तो कर देंगे, नहीं। या मसलन रात 2 बजे कमांडर इन चीफ को फ़ोन जाता है कि मसलन दुश्मन ने हमला कर दिया है, तो क्या फिर फ़लाँ फ़लाँ काम शुरू कर दो, ABCD जो बताया कर दो। तो नहीं सर, आप इस वक्त ड्रेस में नहीं हैं, आपने कमांड की स्टिक हाथ में नहीं ली हुई है, तो हम आपकी बात तो कैसे मान सकते हैं। तो न फ़ौज में ये मसला है, न आम प्रैक्टिस में ये मसला है। तो इस्लाम में ये चीज़ कहाँ से आ गई कि रसूल जो रिसालत और नबुव्वत के मनसब पर होते हुए बात करें वो हम ले लें, और जो ज़ाती उसमें कहें वो न लें। अब रसूल अकरम सिजदे में जाएं और कोई फर्जंद उनकी पीठ पर आकर बैठ जाएं, तो अब यहाँ पर रसूल के सिजदे के तुलानी करने को ये नहीं कह सकते हैं कि नाना थे, नवासे आ गए तो नाना ने अपना सिजदा तुलानी कर दिया। अगर ईद के दिन इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने पीठ पर सवार कर कर सवारी बन जाते हैं, तो ये नहीं है कि नाना है तो मोहब्बत में। अगर बेटी आती है और खड़े हो जाते हैं तो फिर ये नहीं कह सकते कि बेटी की मोहब्बत में खड़े हो गए, क्योंकि रसूल रसूल हैं, खड़े हैं तो रसूल हैं, बैठे हुए हैं तो रसूल हैं, आराम फरमा रहे हैं तो रसूल हैं, पर्दा फरमा गए फिर भी। अभी पढ़ेंगे ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि सलाम। आपके यहाँ तो मुर्दा हो गया, नाऊज़ु बिल्लाह, मेरे जुमले को मत पकड़िएगा। तो फिर सलाम क्यों भेजते हैं? पता चला कि हर शख्सियत को उस हिसाब देखा जाता है जिस हिसाब से अल्लाह ताला ने पहचानवाया है। अब हम यहाँ पर आके 12 इमामों के बारे में भी बात वाज़ेह कर दें कि 12 इमामों से मोहब्बत, एहतराम, अक़ीदा, इताअत इसलिए है कि अल्लाह के हबीब ने इस बात को बता दिया कि कुरान मजीद की जो आयत है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तो उलिल अम्र हमारे लिए मुअय्यन करके चले गए हैं, और उन उलिल अम्र में न हम कोई कमी कर सकते हैं न कोई ज़्यादती कर सकते हैं। अब जो कुछ हुजूर अकरम के पर्दा फरमाने के बाद हुआ उसकी पूरी एक फ़हरिस्त है, और वो फ़हरिस्त इस तरह से शुरू होती है कि अगर उन्होंने कागज़ और कलम मांगा, कागज़ और दवात मांगा, या कागज़ और कलम मांगा, दवात ज़ाहिर है कलम के बगैर नहीं होता, तो क्या वो रसूल होने की हैसियत से मांग रहे थे या आम इंसान की हैसियत से मांग रहे थे? फिर अगर उन्होंने आखिर वक्त में कुछ दवाई उनको दी जा रही थी, लेने से इनकार किया, तो आया रसूल के इनकार पर चीज़ें छोड़ी जानी चाहिए थी या नहीं छोड़ी जानी चाहिए थी, या ये सोच के कि आगे का जुमला मैं बोलने की ज़रूरत भी नहीं कर सकता, किताबों में है, थोड़ा पढ़ने की हिम्मत करें। या अगर हम कहें थोड़ा सा और पीछे हट जाएं ताकि बात तसलसल हासिल कर ले, कि खैबर के बाद जब फ़दक के इलाके का मामला आया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया कि वाते ज़िल क़ुरबा हक़्क़ा, जो ज़िल क़ुरबा उनको उनका हक़ दे दिया जाए।
اور حضور اکرم نے وہ حق دے دیا۔ تو اگر اللہ کے حکم سے رسول اکرم نے کسی کو کوئی چیز دے دی تو کیا ان کے بعد کوئی وہ حق واپس لے سکتا تھا یا نہیں لے سکتا تھا؟ آیا غدیر خم میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالعشیرہ کے وعدے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا اور غدیر خم میں اعلان کروا دیا کہ وہ جو ذوالعشیرہ میں بات ہوئی تھی اب اس کو یہاں پر عملی طور پر بیان کر دو، تو کیا وصال رسول اکرم کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے اور بات بدل جاتی ہے؟ کیا امت کو کسی آیت، کسی روایت، کسی اور رسول اکرم کے عمل کے تحت یہ حق دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو ذوالعشیرہ والے وعدے کو، کیونکہ اس وقت حالات، ہم یہ کہتے ہیں اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہو گئے، تو کیا علم الہی میں تغیر و تبدل آیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ ذوالعشیرہ کے حالات الگ ہیں اور غدیر کے حالات الگ ہوں گے اور وصال کے حالات الگ ہوں گے؟ کیا رسول اکرم نے مولا کائنات کو مختلف موقعوں پر واضح طور پر پہچانوا نہیں دیا کہ جب رکوع میں انگوٹھی دی تو آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو حکم دیا کہ اس آیت کو بیان فرما دو؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون، تمہارا ولی اللہ اور رسول ہے اور وہ مومنین ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکام منسوخ ہو گئے تھے کہ حضور اکرم کے وصال کے بعد ایک طرف نظام امت کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے جایا گیا کہ آج امت اس ڈائریکشن کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، اور آج ہمارا سوال بھی بن جاتا ہے کہ اگر رسول اکرم نے اپنے بیٹی کو کوئی چیز دے دی تھی تو کیا امت واپس لینے کا حق رکھتی تھی؟ کیا رسول اکرم جس دروازے پر آ کر آیت تطہیر کے نزول کے بعد مسلسل فرماتے تھے تم پر سلام و اہل بیت، اللہ نے تم سے رجس کو دور کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس دروازے پر 3 مرتبہ آنے والے آئیں اور آ کر کہیں کہ علی کو بھیجو ورنہ گھر کو آگ لگا دی جائے گی؟ کیا پیچھے سے کسی نے آواز نہیں دی کہ اس گھر میں زہرا بھی ہے، اس گھر میں حسن بھی ہیں، اس گھر میں حسین بھی ہیں؟ کیا جیش اسامہ جب واپس آئی اس کے بعد کچھ ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس کی شریعت میں کوئی بھی توجیہ نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا جناب زہرا مسجد نبوی میں اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی؟ کیا جناب زہرا کے پاس کائنات کے کسی خزانے میں کوئی کمی تھی جو آپ اپنا حق مانگنے تشریف لے گئیں؟ کیا جناب زہرا کو حق سے محروم کرنا شریعت کی روح سے صحیح تھا؟ میں اخلاق کی روح سے، محبت رسول کی روح سے بات نہیں کرتا ہوں، میں دین اور شریعت کی روح سے بات کرتا ہوں کہ کیا رسول کی وہ بیٹی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجس سے پاک کیا ہے، رسول کی وہ بیٹی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر رسول اکرم نے عطا کیا ہے، رسول کی وہ بیٹی کہ جس کی قرآن مجید میں اتنی تعریف آئی ہیں جتنی تعریف کسی کی نہیں آئی ہے، رسول کی وہ بیٹی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا رسول کی بیٹی کو رسول اکرم نے نہیں پہچانوایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ اپنی خواتین کو لاؤ، تم اپنی نساء کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں،
تو کیا رسول اکرم اپنی مرضی سے سب کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو لے گئے تھے؟ تو اگر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے خواتین میں صرف زہرا جاتی ہیں، تو زہرا اگر اپنا حق واضح طور پر بیان کرنے جاتی ہیں تو کیا حق نہیں بنتا تھا کہ امت ساتھ دیتی اور ان کو حق دے دیتی؟ یا جناب زہرا آپ کے پاس کمی تھی جو آپ وہاں پر اتنا بڑا خطبہ بیان کر کے آ گئی؟ امت کو کیا ہو گیا تھا کہ رسول کی بیٹی اپنا اتنا بڑا خطبہ بیان کرنے کے بعد دلیل دے کر بات کر رہی ہیں اور جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حق آپ کا نہیں بنتا ہے؟ کیا رسول کی بیٹی دنیا سے جاتے وقت یہ وصیت کرے ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ علی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے وہ میرے غسل میں بھی نہ آئیں، میرے کفن میں بھی شامل نہ ہوں؟ وہ تو ہونا ہی نہیں تھا۔ نہ میری نماز جنازہ میں شریک ہوں، میری دفن ہونے میں بھی شریک نہ ہوں؟ کیا کائنات کی وہ ہستی کہ جس نے رسول اکرم کا ہر مرحلے پر ساتھ دیا، اس کو اس طرح سے اذیت دی جائے کہ اس کی زوجہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہوں اور وہ گریہ کریں؟ اور پھر میرے مولا کا وہ خطبہ جو آپ نے تدفین کے وقت پڑھا تھا، یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم پر کیا گزری، آپ اپنی بیٹی سے سوال کیجئے گا، اپنی بیٹی سے پوچھئے گا، فافہا بالسؤال یا رسول اللہ۔ اور میرے مولا کے لیے کتنا سخت تھا کہ ابھی 75 یا 95 دن پہلے رسول اکرم کو غسل دیا، کفن دیا، نماز پڑھی، دفنایا، ابھی تو علی کے دل کا غم کم نہیں ہوا تھا کہ زہرا کا بھی دنیا سے وصال ہو گیا، شہید ہو گئی۔ اور امت نے پھر کیا دیکھا؟ امت نے دیکھا کہ 40 قبریں کھودی گئی ہیں۔ 40 قبریں کیوں کھودی گئی ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ تاریخ لکھتی ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ شیر خدا علی مرتضیٰ پیلا لباس پہن کر ذوالفقار لے کر ذوالفقار پر ٹیک دے کر آواز دیتے، خبردار کسی نے جرأت کی علی ہم نے نماز نہیں پڑھی جنازے پر، ہم قبر کھودیں گے اور خواتین کو بلایا جائے، قبر کھودی جائے۔ علی نے کہا میری آنکھوں میں دیکھ لو جو خون میری آنکھوں میں اتر آیا ہے، جب تک زہرا تھی تب تک تو صبر کر لیا، اب اگر تم نے اس بے احترامی کے لیے بھی قدم اٹھایا تو پھر علی کا صبر باقی نہیں رہے گا۔ اور قبر پر جو جملہ فرمایا، یا رسول اللہ اب علی کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اگر آپ نے صبر کی تلقین نہیں کی ہوتی تو آج علی بتاتا کہ کس طرح سے ہمارا حق لیا جاتا ہے۔ عزیزوں، ان ایام کو احترام سے منائیے، جناب زہرا پر ہونے والے مظالم کو ایک صحیح انداز میں پیش کیجئے، پیغام پہنچائیے، بجائے اس کے کہ ہم ایسے طریقے اپنائیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو۔ ہم ایسا طریقہ اپنائیں جس سے لوگوں کے ذہن میں سوالات ابھریں اور ہم انشاءاللہ مظلومیت اہل بیت کو بیان کر سکیں۔ پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، صحیح انداز میں حق گوئی کی توفیق عطا فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب العزت، جس طرح سے دین دیا ہے اس طرح سے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، عاقبت بخیر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ میں واقعاً معذرت خواہ ہوں، بعض مرتبہ سفر اتنا ضروری ہوتا ہے کہ پھر نماز جمعہ چھوڑنی پڑتی ہے،
اس کو میری کوتاہی مت سمجھیے، میرا وظیفہ شرعی سمجھیے اور مجھے معاف کر دیا کیجیے اگر کبھی کبھار میں کسی شرعی عذر سے یا مثلا موسمی عذر سے حاضر نہ ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود پڑھ دیں محمد وآلہ۔ سردیاں آ رہی ہیں، احتیاط کیجئے، اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ آتی سردیوں میں اپنے آپ کو ڈھانپو، پھر جاتی سردیوں میں اپنے آپ کو آزاد چھوڑ۔ ایک ایپ چل رہی ہے جس میں آتا ہے کہ آپ قرض لیجئے اور 90 دن میں واپس لوٹائیے۔ ایک تو یہ کہ اس کا طریقہ کار غیر شرعی ہے۔ آپ مثلا جب ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اب اس کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے جو نقصانات ہیں کہ آپ کے ایڈریسز، آپ کے فوٹوز، آپ کی چیزیں ان کے اس میں ایپ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ جو رقم بتاتے ہیں 60,000 80,000 الگ الگ، وہ پہلے اس میں آپ کو دیتے نہیں ہیں۔ پہلے اس میں آپ کو کبھی 3,000 کبھی 5,000 کبھی 6,000 دیتے ہیں، اور اس میں بھی جب آپ مثلا آپ کو 5,000 بھیج رہے ہیں تو 1,500 2,000 کاٹ لیتے ہیں کہ ہمارے سروس چارجز ہیں۔ بالآخر ایک پورا ایک طریقہ کار ہے، ممکن ہوا تو میں اپنی ایک الگ سے وہ بھی بنا دوں گا ویڈیو خدا را۔ اس طریقہ کار کو مت اپنائیے گا، شرعاً بھی اشکال رکھتا ہے۔ اگر شرعی طور پر حل کر بھی لیں تو اس میں ایک اتنا بڑا فراڈ ہے کہ آپ زندگی بھر پچھتائیں گے۔ کوشش کیجئے ایک دوسرے کو قرض الحسنہ دیجئے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو جب آپ کسی مومن کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو یہ اس مومن کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جو مومن ہے اس سے درخواست ہے، کیونکہ اس وقت ہم ایک بہت بڑی اماؤنٹ دے کے چند سالوں میں واپسی کی کوئی امید نہیں نظر آتی ہے، لیتے ہیں یہ کہہ کہ ضرور دے دیں گے، لیکن آج بعض قرض ہم نے دیے ہوئے ہیں، مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن واپسی کے لیے فون کرتے ہیں تو فون بھی بند، نمبر بھی چینج۔ مشکل نہیں ہے، قومی امانتیں اس میں سے ہم نے صحیح طریقے سے قرض دیا ہوا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب قرض الحسنہ کا ہمارا سسٹم بالکل ختم ہو گیا، اور مسلسل کوشش کرنے کے بعد بھی واپس نہیں۔ اگر آپ نہیں دے سک رہے ہیں اور آپ قرض الحسنہ کہہ کے لے رہے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ گرامی، دہشت گردی کا جن عروج پر آتا جا رہا ہے اور تماشا کرنے والے تماشا کر رہے ہیں، سبھی تماشا کر رہے ہیں۔ اب میں کھل کے کہہ دوں، سبھی تماشا کر رہے ہیں، اور کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے جوان بارڈروں پہ اس طرح سے شہید ہو رہے ہیں، قومی وقار مجروح ہو رہا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کو بے شرمی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو ہم آ جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر آپ اپنا بارڈر نہیں سنبھال سکتے ہیں تو آپ اپنے نیوکلیئر ایسٹ کیسے سنبھال سکتے ہیں۔ بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں، بڑے نادان ہیں، اور یہ ملک کے ساتھ اس وقت اتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے۔ مہنگائی عجیب عروج پر ہے، بجلی کے مسائل عروج پر، گیس کے مسائل عروج پر، لیکن میں اپنی سیٹ، میں اپنا مقام، اور دیکھ لیجئے پھر سے 24 گھنٹے کے اندر ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ آپ کو نہ دنیا میں فائدہ پہنچائے گا نہ آخرت میں فائدہ پہنچائے گا۔ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ چھوڑیں سب باتوں کو اور پیارے ملک پاکستان کی فکر کریں، پیارے پاکستانی کی فکر کریں۔ میں آپ لوگوں کی محبت سے مسلسل گاؤں کریا گوٹ چاہے سیلاب کے علاقے میں ہوں، پنجاب کے علاقے میں ہوں، KPK کے علاقے میں جاتا ہوں۔ میں گاڑی میں جب بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو میں آنکھ بند نہیں کرتا ہوں، میں کھلی رکھتا ہوں، اور میں ایک آدمی، مرد، عورت، بچے، بوڑھے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں بیچارے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بوڑھا آدمی لکڑی کے بڑے کٹرے کو سر پہ اٹھا کے لے جا رہا تھا، میں نے دیکھا وہ چند قدم چلا پھر بیٹھ گیا۔ اب جتنی سپیڈ سے میں وہاں تک پہنچا اور نکلا 2 بار وہ کھڑا۔ یعنی بیچارے، اور خواتین کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، مرد اپنی محنتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کچھ حرام خور ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اکثر کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے
کہ ان کی وہ محنت نتیجہ نہیں دے رہی ہے، ان کی وہ محنت ان کی ایک ٹائم کی روٹی ان کو نہیں دے رہی ہے، اور ہم جو ہیں وہ اپنی سیاست کے کھلواڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی چھڑی بے آواز ہے، جب وہ چلے گی تو پھر لوگ بچیں گے نہیں۔ دعا کیجئے اللہ میرے ملک پر اور ہم پر رحم فرمائے۔ بہرحال دہشت گردی کے مسئلے کو بہت جلدی دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ دہشت گردی کے مسئلے کو کوئی تو چلا رہا ہے۔ ہم ایک زمانے میں کہتے تھے سوئچ آن ہوتا ہے سوئچ آف ہوتا ہے، اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اب ڈھونڈیں تو اب سوئچ آن کرنے والا کون ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم پہ نہیں ہو رہی تو ہم نہیں، میرا ملک ہے، میرے فوجی ہیں، میرے سپاہی ہیں، ایف سی ہے، پولیس ہے، کیا قصور ہے ان کا؟ نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ ہر نماز کے بعد سب سے پہلی دعا یہ کریں کہ پالنے والے ہمارے پیارے ملک پر رحم فرما اور ہمیں ایک صالح قیادت عطا فرما۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور پھر اسٹریٹ کرائمز کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے جج کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے گا، میرے عجیب بات ہے کہ اگر میں کسی کے الفاظ دہراؤں تو مجھے باقاعدہ فون آتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو سپریم کورٹ جس نے الفاظ کہے ان کو پکڑو نا، مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ ہاں، ہم کمزور ہیں اس لیے پکڑتے ہو، تم سمجھتے ہو ہم کمزور ہیں، ہم بہت مضبوط ہیں اور جرأت رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کو کسی بات کا ڈر ہوتا ہے، نہ وہ کوئی غمدیدہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنا بھئی یہ میرا جوان مارا جا رہا ہے، اور پولیس کا ہیڈ یا جو بھی پولیس کا ہوا تھا اس نے کہا جناب آپ ریزسٹ مت نہیں، پتہ نہیں پولیس یا رینجرز، مجھے اس وقت تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا، غلط نہ بولو، آپ ریزسٹ مت کرنے دے دیں، وہ تو ہم جمعے کے نماز میں کہیں گے، تم کس لیے تنخواہ لے رہے ہو؟ گورنر صاحب فوٹو سیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی عملی نتیجہ دے سکتے ہیں، آپ ہی کے اسٹیشن پہ جانے کے بعد، پولیس اسٹیشن جانے کے بعد 2 پولیس افسر بیچارے 2 پولیس والے شہید کر دیے گئے، اخبار اٹھائیں دیکھیں۔ بس کرو، انسانی جان سے کھلواڑ مت کرو، تمہیں ایک دن قبر میں اترنا ہے اور جواب دینا ہے۔ اور یہ ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، ان سے میں کہتا ہوں کہ اس حرام کی روزی سے تمہارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ دیکھو تم پکڑے جاتے ہو تو کس طرح سے مارے جاتے ہو، آگ لگا دیے جاتے ہو، اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ شرعاً اس میں کتنا اشکال ہے، کتنا مسئلہ ہے۔ اس میں شرکت مت کیجیے گا، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے۔ بہرحال احتیاط کیجیے، کوشش کیجیے مہنگی چیزیں لے کر نہ نکلیں، بہنوں اور بیٹیوں سے بھی نصیحت کریں کہ مہنگی چیزیں لے کر مت نکلیں، اس وقت سنبھال کے رکھیں، اس لیے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ فلسطینیوں پر مظالم شدید ہیں اور میں فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ فیفا ورلڈ کپ پہ میں نے کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ جہاں اچھائیوں کو لوگ دکھا رہے ہیں وہاں پر 220 ارب ڈالر کا سوال میرے ذہن میں آتا ہے۔ ایک اسلامی ملک 2 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر کے لیے تڑپتا ہے اور ہم 220 ارب ڈالر اس طرح سے پھونک دیں۔ پر اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ افغانستان نے جو بارڈر پہ مسلسل کام کیے ہیں، یہ اس سے الگ بات کر رہا ہوں، اور باڑیں ہٹائی جا رہی ہیں اور مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں، اس بارے میں بہت سیریس نوٹ لیا جائے، اس لیے کہ پورا پارا چنار کا علاقہ جب وہاں دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ طور پر باڑیں لگائی گئی تھی، اب کچھ شریر لوگ جو ہیں ان باڑوں کو ہٹا رہے ہیں، اس کے نقصانات مہنگو تک گیا تھا اور وہاں سے چیزیں دیکھ کر آیا ہوں، اور اغزئی کے علاقے کی طرف اور دوسرا، یہ چیزیں عام انسان کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بن رہی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس بارے میں بھی سوچا جائے گا۔ افغانستان میں خواتین کی یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں افغانستان کی حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ تم خواتین کی تعلیم کے مخالف ہو
یا خواتین کی بے بند و باری اور فحشہ اور منکر کے مخالف؟ قرآن تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فحشہ اور منکر کا مقابلہ کرو، اور حضور اکرم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو چاہے وہ گہوارے سے قبر تک ہو، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ٹھیک ہے کہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ یونیورسٹی میں اچھے ہنر سکھائے جاتے ہیں، علمی گفتگو پہ سوال ہوتا ہے، لیکن خواتین کو اس طرح سے پڑھنے لکھنے سے محروم کرنے سے مسائل اور مشکلات آئندہ زمانے میں اور بڑھیں گے۔ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع دیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایران نے کیا کیا، ایران نے کہا شریعت کی پابندی کے ساتھ تم جو کرنا چاہتے ہو، اگر آئندہ چل کے موقع ملا اور زندگی رہی، میں ایران کی خواتین کی سٹیٹسٹکس آپ کو دوں، اس وقت شاید 67% ایرانی فیمیل خواتین جو ہیں وہ یونیورسٹی میں جاتی ہیں اور 43% مرد جاتے ہیں۔ اور اقتصادی طور پر خواتین کا کتنا بڑا کردار ہے، معاشرہ سازی میں کتنا بڑا کردار ہے، کوئی ڈرامہ رچایا گیا تو اس کی فیلر میں بات نہیں کرتا۔ میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو شریعت کی پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ اب وہ یونیورسٹی جاتی ہے ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، جب کہنے کا موقع تھا تو تم نے کہا نہیں۔ بچی کو اس وقت سے پیار محبت سے سمجھاؤ جب ابھی وہ نابالغہ ہے، چھوٹی ہے، تمہاری بات سمجھ سکتی۔ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے، علم لحاظ سے تھوڑا دو چار جملے انگریزی کے بول لیتی ہے، آزاد ماحول میں جاتی ہے، پھر یعنی ظاہر میری بیٹیاں بعض مرتبہ باہر نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کپڑے میں لڑکی باہر آ رہی ہے اور اس کو کچھ نہیں کہا؟ وہ باپ بھی بے غیرت، وہ ماں بھی، وہ باپ بھی بولے نا، سب بولے نا، اور وہ ماں بھی۔ کیوں ایسا؟ تم کو اللہ نے بیٹی دی تھی کہ اس بیٹی کو کنیز زہرا بناؤ، تم نے اس کو کیا بنا دیا؟ سختی کا کہیں عنوان نہیں آیا ہے۔ پیار محبت عزت احترام دیجئے، بیٹیاں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کا باعث بن سکتی ہیں۔ میں تقریباً اس وقت تک 12 یا 14 بیٹیوں کے مدرسوں میں جا چکا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں بیٹیوں کے مدرسے میں تربیت ہو رہی ہے، ماں بننے کی تربیت ہو رہی ہے، عالمہ بننے کی تربیت ہو رہی ہے، مجالس سے پڑھنے کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ کم از کم 1,500-2 ہزار بچے ہیں جن کو میں نے دیکھا، میں الکوثر یونیورسٹی میں گیا، وہاں پر کیا کہتے ہیں الکوثر وومنس کالج میں گیا، اور میں نے وہاں پر دیکھا ماشاءاللہ آیت اللہ شیخ محسن نجفی صاحب کی بیٹیوں نے بہترین تربیت کا پروگرام بنایا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ایسی کالج شیخ صاحب پورے پاکستان میں بنائیے، جو ہم سے ہو سکے گا ہم آپ سے تعاون کریں، اس لیے کہ سب بیٹیاں وہاں نہیں جا سکتی۔ طریقہ ہے تربیت کا، حجاب بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ میں آفرین کہتا ہوں، سلام کرتا ہوں شیخ محسن صاحب کو کہ جنہوں نے پورے پاکستان میں الگ الگ طریقوں سے بہت بہترین خدمتیں کی ہیں، خاص کر تعلیمی میدان میں، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں کی بہتر تربیت کی توفیق عطا فرمائے، پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، سیلاب زدگان پریشان ہیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، فوج ملک کی حفاظت کرنے والی دوسری ایجنسی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہ ظالم سیاست دانوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پالنے والے زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔